نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خباب علم المقامات کے دوسرے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. پچھلے درس میں ہم نے علم المقامات کا تعارف ذکر کیا تھا. آج اس پہلے درس میں ہم تلاوت کے حساب سے مقامات میں سے سب سے پہلا مقام مقام البیات کا ذکر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مقام البیات کا تعارف، اس کا لحن اور ترتیل، حضر، اذان وغیرہ میں اس کا جو نغم ہے اس کا نمونہ انشاءاللہ پیش کریں گے. مقام البیات ایک مشہور اور معروف مقام ہے جو عراق کے ایک قبیلے کے ساتھ منسوب ہے، اور آج بھی وہ قبیلہ موجود ہے، اور اس نسبت پر وہ آج بھی فخر کرتا ہے. بیات ایک نرم، ملائم اور وسیع مقام ہے، اور اپنی فروعات کی وجہ سے اوسع المقام بھی کہلاتا ہے. اس کے علاوہ میرے نزدیک مقام البیات کو اوسع المقام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آگے باقی مقامات ذکر کریں گے تو ان میں سے ہر مقام کا اپنا ایک الگ تاثر ہے، لیکن بیات ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں ہر وہ اثر موجود ہے. اس میں حزن بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں زجر، تنبیہ بھی ہے، یعنی ہر قسم کا اثر اس میں موجود ہے. اور اس وجہ سے اس کو تقریباً ہر قسم کی آیات پر پڑھا جاتا ہے، اور ہر مقام سے پہلے اور ہر مقام کے بعد اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اکثر ماہرین نے اس کو ایک گہرے سمندر کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سمندر باوجود اپنی گہرائی کے پرسکون رہتا ہے، اس طرح یہ مقام بھی اپنے وسعت کے باوجود اس میں ایک قسم کی طمانینت پائی جاتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق دنیا کی ہر وہ زبان جس کا رسم الخط دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اس کا لحن بیات ہے. میں اور آپ ہم جب بات کرتے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں، تو یہ اس کا جو لحن ہے یہ مقام بیات ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مقام حواری کا بھی نام دیا گیا ہے. اور عموماً قرآن کریم میں وہ آیات جس میں مکالمات ہوں تو ان آیات پر اس کا پڑھنا افضل ہے. دنیا میں جہاں بھی تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، خصوصاً ترتیل میں، تو قراء اپنی تلاوت کی ابتدا اس مقام سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسہل ہے، آسان ہے. اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ ہمارا اپنا جو انداز ہے بولنے کا تو وہ مقام بیات کا ہے. میں ابھی بات کر رہا ہوں اور میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ جیسے آپ بات چیت کر رہے ہو. تو غالباً اسی وجہ سے اس کو تلاوت کی ابتدا میں کر دیا گیا ہے.
مقام بیات تلاوت کے تینوں جو مختلف انداز ہے، حدر ہے، تدویر ہے، ترتیل میں، وہ مشہور اور معروف ہے انتہائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اذان بھی کافی مشہور ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر تعارف تھا مقام بیات کے بارے میں۔ اس کے لحن کو ہم ذکر کریں گے۔ پہلے بھی میں بتا چکا تھا کہ دو رے می فا سول لا سی دو، یہ آواز کے درجات کے ساتھ ساتھ یہ نغم کی بھی درجات ہیں، اور مقامات انہی درجات میں سے کسی ایک سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر ان درجات کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، مثلا دو رے، اب یہ دو رے کے درمیان جو فاصلہ ہے یہی ایک مقام کو متعین کرتا ہے۔ مثلا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو دو ہے، دو، تو یہاں سے 3 مقام سٹارٹ ہوتے ہیں، عجم ہے، رست ہے، نہاون ہے۔ اس طرح رے سے جو ہے بیات، صبح اور حجاز ہے۔ تو شروع ایک جگہ سے ہوتے ہیں، پھر آگے ان نغمات کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کی کمی بیشی سے جو ہے مقام وہ تبدیل ہوتا ہے۔ باقی مقامات کے انشاءاللہ اپنی جگہ پر ذکر کریں گے۔ مقام بیات چونکہ رے سے شروع ہوتا ہے، اور ان درجات میں ہر مقام کے یہی 8 درجات بنتے ہیں، لیکن اس میں پہلے جو 4 درجات ہوتے ہیں وہ جو ہے اصلی مقام ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے پھر بحث کریں گے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم کسی بھی مقام کے اصل لحن کو بعد میں پھر اس کے ساتھ جو ہے فروعات جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ تو اصل جو ٹون ہوتا ہے، نغم ہوتا ہے، وہ پہلے 4 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، صعودی طور پر، نزولی طور پر، یعنی اوپر کی طرف اور پھر نیچے کی طرف۔ بیات کا لحن ذکر کرتے ہیں۔ رے می فا سول، سول فا می رے، مقام البیات، 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 مقام البیات۔ یہ اس کا لحن تھا، ٹون تھا کہ جس سے اس مقام کی پہچان ہوتی ہے۔ باقی مقامات انشاءاللہ آگے آئیں گے تو اس کے ساتھ اس کا فرق بھی جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حدر میں یا تدویر میں جو ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے، میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حدر میں اس کی جو ہے ٹون یہ بنتی تھی۔ تدویر میں جو عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये तदवीर के अंदाज में तरतील में बहुत ही आसान है, काफ़ी सुना भी गया है। हर तरतील की तिलावत जो हम सुनते आते हैं वो उसकी इब्तिदा मकाम बयात में होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ वअعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ये क़रार का अंदाज था। जवाब का अंदाज कुछ इस तरह होगा। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. इसकी मुख्तलिफ अंदाज होती है, सिर्फ मैंने नमूने के लिए पेश किया। इसके बाद जवाबुल जवाब जज़ाअ मिन रब्बिक अताअन हिसाबा. तो ये जवाबुल जवाब का इसका अंदाज था। इसके साथ साथ जैसे मैंने जिक्र किया कि अज़ान में भी इसको पढ़ा जाता है और अज़ान में इसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं कहीं और तरह, लेकिन यह है कि असल उसके लहन पे तवज्जो देनी चाहिए। मसलन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. یہ تھا مقام البیات میں آزان. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مقام بیات، اس کا تعارف، اس کا مختلف جو اس کے انداز ہیں، اس کا لحن اور حدر، تدویر، ترتیل میں اس کا انداز، اذان میں اس کا انداز، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے پھر انشاءاللہ کوئی سوال ہو ذہن میں تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. ایک ضروری بات کہنا چاہوں گا جو سارے مقامات کے لیے آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کے کام آئے گی، کہ یاد رکھیں کوئی بھی مقام وہ ایک مخصوص اتار چڑھاؤ کا نام صرف نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز اس کا نغم ہوتا ہے. آپ نغم اپنے پاس رکھے، پھر اپنی آواز میں اس کے ساتھ آپ جو بھی کرتے ہیں، اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، تو وہ آپ سے جو ہے نہیں چلنا چاہیے، اور وہ جو ہے ذہن میں ہونا چاہیے. پہلے ذہن میں اور پھر اس کے بعد منہ میں اس پڑھتے ہوئے اس کا جو فرق ہے وہ واضح ہونا چاہیے. مثلا بیات کا جس طرح میں نے بتایا کہ یہ اس کا ٹون ہے، تو جو بھی پڑھے، جہاں بھی آپ سنیں، آپ کو فوراً ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بیات ہے. تو استفادے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو مقام کی پہچان ہو، اس کی مخصوص ایک نغم ہے، لحن ہے. تو آپ پھر تلاوتوں میں مختلف جب آپ سنیں گے تو آپ اس کی پہچان کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے جو مقام ہے وہ انشاءاللہ مقام صبا ہوگا. اس کا جو ہے انشاءاللہ تعارف اس طرح تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.